بچنا چاہتے ہیں، روزانہ کھانا کھاتے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی اور بے چینی رہتی ہے تو آپ کو میگنیشیم کی ضرورت ہے، اسے خوراک میں بادام استعمال کریں۔ اپنی خوراک میں بادام استعمال کریں۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے اندر کی سوچوں کو صاف کیجیے، کیونکہ کشتی باہر والے پانی سے نہیں بلکہ اندر والے پانی سے ڈوبتی ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرینڈ کر کے جوس بنا کر صبح نہار منہ پی لیں۔ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد غائب ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو خوف، وحشت اور دل تیز دھڑکنے کی شکایت ہو وہ بادیان کے پھول سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف 2 کیلے آپ کو 80 منٹ کی شدید ورزش کے لیے کافی توانائی فراہم کرتے ہیں۔ سیب روزانہ باقاعدگی سے کھائیں، رات کو کم از کم 1 سیب ضرور کھائیں، اس سے بار بار اور زیادہ پیشاب آنا ختم ہو جاتا ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے اور معدے کی ہر قسم کی خرابی کا علاج ہے۔ 3 گاجر آپ کو 3 میل چلنے کی توانائی دیتی ہے، ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بناتی ہے۔ گاجر کے استعمال سے غذائیت کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ کیلا اور گھی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ آگ سے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو اس پر کچا آلو رگڑ لیں، اس سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے دماغ کو بہت حد تک سکون ملے گا۔ اگر روزانہ 4 منٹ پاؤں کے تلوں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کی جائے تو دماغی سکون کے علاوہ آنکھوں کو بھی بہت فائدہ ملتا ہے اور نیند بھی کھل کر آئے گی۔ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ 1 سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ اکثر تنہا اور افسردہ رہتے ہیں۔ جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو اس کے بعد تھوڑی دیر سو جاؤ اور شام کا کھانا کھا کر لازمی کچھ منٹ چلو، چاہے تمہیں کانٹوں پر چلنا پڑے۔ جب تک پیٹ کی پہلی غذا ہضم نہ کر لو دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے تمہیں 3 دن لگ جائیں۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ جسم میں خون کی کمی کے جسم پر اثرات: سانس لینے میں مشکل ہونا، سر چکرانا، تھکاوٹ ہونا، جلد کی رنگت زرد ہو جانا، سینے میں درد رہنا، ہر وقت ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا۔ اگر معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو یا پیٹ مروڑ اٹھتے ہوں، پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرتا ہے۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے ہیضے میں افاقہ ہوتا ہے۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے ہیضے میں لگنے والی سیاہی ختم ہوتی ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ جس کو خون کی کمی کی شکایت ہو وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس استعمال کرے۔ بال گرتے ہوں اور کمزور ہوں تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں 1 دفعہ لگا کر 3 گھنٹے کے بعد سر دھو لیں۔ چند ایسے کام جو صحت کو نقصان دیتے ہیں ان سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے بعد سونے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوری نہانے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد پھل کھانے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے گریز کریں۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ غلطیاں کیجیے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے۔ اپنی ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔
گھی میں کچھ نمک شامل کر کے روزانہ مالش کیا کریں، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ آٹے کو زیادہ باریک مت پیسیں، اس سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے اور پیٹ کی چربی پگھلاتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ پان کے پتے کچے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان کم عقل ہوتا ہے۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ جسمانی کمزوری کا شکار لوگ بھی کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں، بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہت مفید ہے۔ جگر کی خرابی پیدا ہو جائے تو رات کو ایک مولی باہر کسی کھلی جگہ پر رکھ دیں جہاں اس پر شبنم پڑتی رہے، پھر صبح سویرے اٹھ کر کھا لیں۔ 3 گلاس پانی میں ایک بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں اور اسے ابال لیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے اسے ٹھنڈا کر لیں اور اسے صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے تیزی سے جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہو جائے گا اور وزن بھی کم ہونے لگے گا۔ جسم سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ اس پانی کے استعمال سے کولیسٹرول میں بھی کمی آتی ہے۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پانی پی لیں۔ نزلہ، زکام اور دمہ کے امراض سے نجات ملے گی۔ معدے کی جلن اور تیزابیت کا سب سے اہم علاج بادیان ہے۔ بادیان کا ایک پھول لیں، اس کو 1 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ پانی آدھا رہ جائے اور یہ پی لیں، فائدے ہی فائدے ہیں۔ کلونجی کا تیل یا ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح و شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ نان کھانے سے آنتیں خشک اور آپ کا معدہ سخت ہو جائے گا۔ گاجر قبض کشا ہے۔ گاجر کا حلوہ بدن کو موٹا کرتا ہے۔ گردے کے درد اور کمر کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ جب تک بیت الخلاء جاؤ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور کا دانہ کھا لو، معدہ زندگی بھر توانا رہے گا اور جسم فریش رہے گا۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کی سوزش اور درد غائب ہو جاتا ہے۔ موچ کی وجہ سے بدن کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو دیسی گھی کی مالش کریں۔ سموسے پکوڑے کھانے سے پہلے اسبغول کا چھلکا کھاؤ، اس سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ اگر معدے کی تیزابیت کا شکار ہو جاؤ تو نہار منہ دہی میں اسبغول ڈال کر کھا لیا کرو۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ معدے کی گرمی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سونف والا پانی پی لیا کریں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دوائیوں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ جو دوا انسان کے لیے سب سے بہترین ہے وہ محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اگر یہ اثر نہ کرے تو کیا کریں؟ مسکرائے اور بولے کہ دوا کی مقدار بڑھا دیں۔ کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھایا کرو، بدن میں طاقت آتی ہے۔ مسور کی دال کے استعمال سے پیٹ کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار ضرور کھائیں، صحت مند رہیں گے۔ پودینے کا شربت بنا کر پینے سے متلی ہو تو آرام آ جاتا ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں ہاتھ سے کھانا کھانے والے لوگوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ سائنس اسے انسانی صحت کے لیے مفید قرار دیتی ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے سفید گلاب کے پھولوں کا عرق اپنی نگرانی میں نکلوائیں۔ یہ عرق 1 کپ صبح، دوپہر، شام کو کھانے سے گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ 3 مہینے لگاتار کریں۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کے لیے
نہایت آزمودہ ہے۔ جس کا موسم ہو پھل کھاؤ، موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو۔ بھینس کی ہڈیوں کا گودا جسمانی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ سبزی میں توری کھانا طاقت کو بڑھاتا ہے اور بخار میں فائدہ دیتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ شربت سندل صبح و شام پیا جائے اور سیب کا مربع بھی کھایا جائے تو یہ دل کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ عام طور پر کوئی کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور طبیعت پریشان دکھائی دیتی ہے۔ اس حالت میں سادہ چائے یعنی دودھ کی چائے میں 3 یا 4 قطرے روغن بادام ڈال کر پئیں۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، جس محبت کا تعلق صرف حسن سے ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ بچے کی پیدائش کے بعد اکثر عورتوں کو کمر درد اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں کو چاہیے کہ کیکر کا گوند لیں، اس کو پیس کر صفوف بنائیں، پھر حسب ضرورت سوجی لیں، دیسی گھی میں سوجی ملا کر حلوہ بنائیں اور مریض کو کھلائیں۔ اگر کھانا ہضم نہیں ہوتا تو 1 دانہ الائچی کا کھا لو، ہضم ہو جائے گا۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو رہی ہے وہ آم کا جوس پیا کریں۔ جس گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد موجود ہو وہاں بیماری نہیں آتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ لوگ، وقت، احساس اور کبھی کبھی ہم خود بھی بدل جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں۔ بوڑھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانے والی ایک چیز ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن ہو یا بلیک ہو یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی 1 بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں چوستے رہیں۔ چند دن اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ جوانی، طاقت، قبض، موٹاپا، جسم کا پھول جانا اور اعصابی تناؤ اور بلغم ریشے کا شافی علاج ہے۔ چاروں طرف شور مچاتی دنیا میں خاموشی کا ایک راستہ اختیار کر کے چلتے رہنا آپ کو کامیابی کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ زہریلے مادوں کے اخراج کے لیے الائچی اپنے ڈیٹاکسن کے عمل سے جسم کے زہریلے اور فاسد مادوں کو ختم کرتی ہے، انہیں جسم سے خارج کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے، متعدد امراض حتیٰ کہ کینسر جیسے مضر مرض سے بھی بچاتی ہے۔ سانس لینے میں رکاوٹ محسوس ہو تو سبز چائے پی لیا کرو۔ نیند کا غلبہ ہو تو دودھ میں الائچی ڈال کر پی جائیں، نیند جلدی نہیں آئے گی۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ کند ذہن بچوں کو خشخاش اور چنے کی خوراک بنا کر کھلا دیا کریں، بچہ ذہین ترین ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے کے فوراً بعد چائے پینے سے کھانسی ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر خون میں کولیسٹرول بڑھ جائے تو باقاعدگی سے کھجور کھایا کریں۔ ادرک کی خوشبو سونگھ لینے سے سانس کی بیماری کبھی قریب نہیں آتی۔ خالص عصمت کا 1 قطرہ آنکھوں میں ڈال دو، نظر تیز ہو جائے گی۔ جو لوگ ناشتے میں شہد استعمال کرتے ہیں ان کی جلد ملائم اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ سبز چائے کا 1 کپ روزانہ پئیں، یہ معدے میں گیس کو جمع ہونے سے روکتی ہے۔ مسواک کے بارے میں ایک عجیب بات مشہور ہے کہ جتنا بھی شدید ایکسیڈنٹ ہو، اگر جیب میں مسواک ہو تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی، چاہے جسم لہولہان ہو۔ واللہ علم۔ سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الفات میں بار بار بے ہوش ہوتے تھے، اور جب افاقہ ہوتا تو زبان سے یہ نکلتا کہ نماز کا وقت ہو گیا یا نہیں، اور نماز کا وقت ہو جانے کا حال معلوم ہونے پر چونکہ مسجد تک تشریف لے جانے کی طاقت نہ تھی، اس لیے ارشاد عالی ہوتا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ نماز کی تیاری کریں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں۔
متعدد مرتبہ ایسا ہی ہوا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ طبی طور پر نرم دل پیدا ہوئے تھے۔ رقت اکثر طاری ہو جاتی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا تعلق ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جانتی تھی کہ میرے باپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی جگہ نہ دیکھی جائے گی، اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ میرا باپ ابو بکر رقیق القلب ہیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے تو رونے لگیں گے اور نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رکھیں گے، اس لیے کسی اور کو فرما دیجئے کہ نماز پڑھائیں۔ اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے متعدد مرتبہ سوال و جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یوسف علیہ السلام کے قصے والی عورتیں بننا چاہتی ہو، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ نہ بولنے والے بچوں کو پرندوں کا جھوٹا پانی پلانے سے بچے بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ چہرے پر بہت زیادہ دانے نکل آئیں تو لیموں کے رس میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، اس سے چہرے کے دانے غائب ہو جائیں گے۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ لوگ انار زیادہ سے زیادہ کھایا کریں۔ سوتے وقت تلاوت کرنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ اگر آنکھ کی نظر کمزور رہتی ہو تو عصمت سرما لگائیں، کبھی نظر کی کمزوری نہیں ہوگی۔